آج کا خیال مقدس لوکا کی انجیل اس کے 10ویں باب اور 25ویں آیت میں سے ہے، جہاں نیک سامری کی تمثیل ہے۔ خداوند یسوع مسیح نیک سامری کی تمثیل حکموں کے خلاصے کے پس منظر میں بیان کرتے ہیں، جب ایک شرع کا عالم ہمیشہ کی زندگی کو پانے کا سوال کرتا ہے۔ شرع کا عالم خدا سے محبت اور اپنے پڑوسی سے محبت میں اپنے آپ کو راست باز جتانے کی غرض سے سوال پوچھتا ہے کہ پھر میرا پڑوسی کون ہے؟ اب یسوع جو کہانی بیان کرتے ہیں، اس کہانی کا ہیرو نہ تو لاوی ہے جو ایک خاص قبیلہ ہے، اور نہ ہی کاہن جو شریعت کا پاسدار ہے، مگر ایک سامری ہے جس سے یہودی نفرت کرتے ہیں۔ چونکہ سامری کا عمل خدا ترسی پر مبنی تھا، اس لیے شرع کا عالم مجبوراً اس شخص کی تعریف کرتا ہے اور اسے اچھا پڑوسی کہتا ہے۔ خداوند یسوع جانتے ہیں کہ انسان حکموں کے خلاصے پر پورا نہیں اترتا۔ اگر وہ خدا سے پیار کرے گا تو انسان کو نظر انداز کرے گا، اور اگر انسان سے پیار کرے گا تو خدا کو نظر انداز کرے گا۔ دونوں باتوں میں کامل ہونا مشکل ہے۔ اب یسوع سکھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس سے آپ نفرت کرتے ہیں وہ بھی آپ کا پڑوسی ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کے گھر کے آس پاس جو رہ رہے ہیں وہ آپ کے پڑوسی ہیں، بلکہ راہگیر بھی آپ کا پڑوسی ہو سکتا ہے۔ لیکن یسوع نے پڑوسی کی جو تعریف کی ہے وہ ہے خدا ترسی، رحم سے بھرا ہوا شخص۔ اگر کوئی کسی کا پڑوسی ہونا چاہتا ہے تو خدا ترسی، رحم، محبت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ مشکل اور ضرورت میں جب ہم کسی کے کام آتے ہیں تو پڑوسی ہونے کا حق ہم ادا کرتے ہیں۔ مسیح نے کہا اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرو، یہ ہے حقیقی پڑوسی۔ یسوع کے پاس جب بھی ہمیشہ کی زندگی کا سوال لے کر لوگ آتے تھے، یسوع حکموں کا خلاصہ بیان کرنے کے بعد یہ کہتے تھے کہ میرے پیچھے ہو لے تو ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ تو بہت سارے لوگ مایوس لوٹ چلے جاتے تھے، کیونکہ ایک تو شریعت پر پورا نہیں اترتے تھے، دوسرا یسوع کے پیچھے چلنا بھی مشکل نظر آتا تھا۔ مگر جو چلے ان کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ کیا گیا۔ مرتے ڈاکو نے آخری لمحے میں ہمیشہ کی زندگی پائی۔ اسی طرح یسوع نے کہا جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ یسوع بھی نیک سامری کی تصویر ہے کہ کس طرح اس نے سب پر رحم کیا، بھوکوں کو کھانا کھلایا، اندھوں کو آنکھیں دیں، مردوں کو زندہ کیا، حتیٰ کہ اپنی جان تک جہان کے لیے دے دی، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آمین۔